دین اور علم کی تقسیم کے معاملات الگ ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ بوجھ، فقہ، علم دین اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہمارے یہ طلباء جو آج فارغ ہو رہے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، جبھی ان کو یہ توفیق ملی کہ وہ مدرسے میں داخل ہوئے، باقاعدہ علم دین حاصل کیا اور آج سند فراغت کے حصول کے لیے یہاں جلوہ فرما ہے۔ اب ان پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ طالب علم تھے، کوئی غلطی کرتے تو کہہ دیا جاتا بھائی طلباء ہیں، ہو جاتا۔ لیکن اب جب سند فراغت حاصل کر رہے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ عالم کا ٹائٹل لگ جائے گا۔ اب یہ علماء کے زمرے میں شامل مانے جائیں گے اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل۔ تو اب ان پر اپنے اس منصب کی لاج رکھنا یہ ان کی بھاری ذمہ داری ہے۔ اب لوگ آپ کے پاس آئیں گے مسائل پوچھنے، کرنے، ہدایت لینے، تو اب جو اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے اس کے مطابق آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، ان کو دین کی سچی تعلیم دینی ہے، صحیح راستہ بتانا ہے۔ جو ایک مبلغ کا کردار ہونا چاہیے، آپ نے وہ کردار ادا کرنا ہے۔ دوسری بات کہ لوگ تو آپ کو عالم سمجھیں گے، لیکن خود آپ نے اپنے آپ کو کبھی عالم نہیں سمجھنا۔ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، کیونکہ علم کے مراتب میں نے کہا مختلف ہیں۔ ابھی آپ بالکل بنیادی سطح پر آئے ہیں۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے جیسے اپنے مطالعہ کو آپ بڑھائیں گے، علم کا حصول کرتے رہیں گے، تو علم کے میدان میں آپ کے مرتبے بلند ہوتے چلیں گے۔ اگر آپ خود کو عالم سمجھ بیٹھے اور خود کو یہ سمجھ لیا کہ آج سند فراغت کہ اب علم کے حصول سے فراغت ہو گئی، اب علم کے کسب سے فراغت ہو گئی، اب مطالعہ سے فراغت ہو گئی، یہ آپ کی بہت بڑی نادانی ہے۔ فراغت کا مطلب یہ تھا کہ جو مدرسے میں باقاعدہ تعلیم کا آپ کا ایک سلسلہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا ہے، اس مرحلے کی تکمیل ہوئی ہے، لیکن علم کے حصول کی کبھی تکمیل نہیں ہوگی۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے عالم ہیں، عالم ما کان و ما یکون ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کرو۔ تو اس سے ہم اور آپ کیا چیز ہیں، ہمارا علم اور اس کی آواز کیا ہے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ اب میں نے بہت علم حاصل کر لیا، میں نے بہت پڑھ لیا، میں نے بہت مطالعہ کر لیا، تو یہ دن آپ کی تنزلی کا دن شروع ہو جائے۔ جیسا کہ مفتی اعظم پاکستان دامت العالی بھی فرماتے ہیں کہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور جو پانی رواں رہتا ہے، جاری رہتا ہے، تو وہ دوسروں کو فیض اچھے طریقے سے پہنچا۔ جامد نہیں ہو جانا، ایک جگہ ٹھہرنا نہیں ہے، ان جاری و سادی رہنا چاہیے۔
تیسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ علم کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آپ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا دیں۔ جو بھی شخص، جو بھی شخصیت ہو، آپ اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ یہ جو شخصیت ہے، انہوں نے دین کا بڑا کام کیا، یہ ایک بہت بڑا نام ہے اور میں ان جیسا بننا چاہتا ہوں۔ میری منزل یہ ہے کہ میں ان جیسا ہو جاؤں، ان کے نقش قدم پہ چلوں، ان کی طرح ہو جاؤں۔ دنیا میں لوگ دنیاوی معاملات میں اپنے مختلف آئیڈیل بناتے ہیں، تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں اپنا آئیڈیل بنا لینا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے دور طالب علمی سے ہی حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ آپ کی کتابیں پڑھنا، آپ کے بارے میں پڑھنا، ایک جسے کہتے ہیں کہ لگن ہو جانا، تو میں نے تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے سامنے، ان کی کتابوں سے جو فیض مجھے ملا، جو آج دو حرف آتے ہیں وہ سب اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے۔ تو آپ بھی کسی کو بھی بنا دیں۔ مفتی اعظم پاکستان کی شخصیت آپ کے سامنے ہے، محدث اعظم علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت آپ نے دیکھی، ان کا کام، ان کے کارنامے، تو پھر ان جیسا بننے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے یہ منزل کیسے حاصل کی، وہ اس مقام تک کیسے پہنچے، اس راہ میں انہوں نے کیسی کیسی مشکلات برداشت کی، تو یہ جب ہم کسی کو اپنا آئیڈیل بڑی ساری چیزیں کرنا آسان ہو جائے، تو یہ آپ نے رکھنا ہے۔ چوتھی